السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں خالی دامن پارٹ 10۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو چھپائے نہیں چھپتی۔ مبارک نے اپنے چلہ کاٹنے والی بات انتہائی راز میں رکھی تھی، مگر اس کے باوجود یہ بات بہت سے کانوں میں پڑ گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر لوگ جان گئے تھے کہ ہو نہ ہو یہ سب اسی چلے کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ مبارک کی طرف سے مایوسی ہوئی تو ایک بار پھر کرم دین اس سوچ میں پڑ گیا کہ وہ جس بوجھ کو اٹھائے پھرتا ہے وہ اب کس کے سر پر ڈالے۔ مبارک نے جس طرح ہمت سے اتنے دن گزار لیے تھے، باقی کے چند دن بھی حوصلے سے کام لیتے ہوئے چلہ مکمل کر لیتا تو کرم دین بھی سکون میں آ جاتا، مگر اس کے چلہ چھوڑ کر بھاگ آنے سے کرم دین وہیں کا وہیں آ کھڑا ہوا تھا جہاں وہ 1 ماہ پہلے تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ کرم دین اپنی سوچوں میں گم چارپائی پر تنہا لیٹا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی آہستہ آہستہ دروازے پر دستک دے رہا ہو۔ دستک کی آواز کرم دین کے کانوں میں پڑی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اب تو کوئی بھولے سے دن میں بھی اس کے دروازے پر دستک نہیں دیتا۔ اتنی رات کو اس کے یہاں کون آ سکتا ہے؟ اس لیے اس نے اپنا وہم سمجھ کر کوئی توجہ نہ دی، مگر اگلے ہی لمحے دروازے پر پھر دستک ہونے لگی۔ آواز سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اپنی ایک انگلی سے دروازے پر اس قدر آہستہ دستک دے رہا ہو کہ کوئی دوسرا اس آواز کو نہ سن سکے۔ کرم دین سوچنے لگا کہ دروازے پر گھنٹی بھی لگی ہوئی ہے، آنے والا بآسانی گھنٹی بجا سکتا تھا، مگر وہ گھنٹی بجانے کی بجائے دستک کیوں دے رہا تھا؟ رات گئے دروازے پر ہونے والی دستک نے کرم دین کو الجھا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے چارپائی چھوڑی اور آنے والے کے متعلق سوچتا ہوا دروازے پر جا پہنچا۔ دن کا وقت ہوتا تو بغیر تصدیق کیے دروازہ کھول دیتا، لیکن اس وقت تسلی کیے بغیر دروازہ کھولنا مناسب نہیں تھا۔ کون ہے؟ کرم دین نے دروازے پر پہنچ کر دریافت کیا۔ میں ہوں کرم دین، دروازہ کھولو۔ کرم دین کے پوچھنے پر آنے والے شخص نے آہستہ سے جواب دیا۔ مگر تم ہو کون؟ اپنا نام تو بتاؤ۔ کرم دین نے اپنی تسلی کے لیے پوچھا۔ میں صابر ہوں، دروازہ تو کھولو۔ صابر کا نام سن کر کرم دین نے دروازہ کھولا تو وہاں چادر لپیٹے صابر کھڑا تھا۔ تم اس وقت یہاں؟ خیر تو ہے؟ صابر کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر کرم دین حیران ہو کر سوال کرنے لگا۔ ہاں سب خیر ہے، تم مجھے اندر تو آنے دو، یہاں کھڑے کھڑے تو کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں، آ جاؤ، اندر آ جاؤ، کرم دین نے صابر کے لیے راستہ چھوڑتے ہوئے کہا۔ اجازت ملتے ہی صابر اندر آ گیا تھا۔ کرم دین نے احتیاط سے کنڈی لگا دی اور اسے ساتھ لیے اسی کمرے میں آ گیا جہاں وہ کچھ دیر قبل لیٹا ہوا تھا۔ آمنے سامنے 2 چارپائیاں بچھی تھی، ایک چارپائی پر کرم دین بیٹھ گیا اور دوسری پر صابر۔ رات گئے صابر کے اچانک آنے پر کرم دین کے ذہن میں بہت سے سوال اٹھ رہے تھے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ بات کا آغاز کہاں سے کرے کہ صابر کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ تم یقیناً پریشان ہو رہے ہوں گے کہ اس وقت آدھی رات کو میں یہاں کس لیے آیا ہوں۔ پریشانی کی بات تو ہے، کیونکہ اگر تمہیں مجھ سے کوئی کام تھا تو تم دن کے وقت بھی آ سکتے تھے۔ میں کئی دنوں سے تمہیں ملنا چاہ رہا تھا، لیکن کوئی موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ دراصل دن کے وقت میں تم سے ملنا ہی نہیں چاہتا تھا، ورنہ کب کا مل لیتا۔ اچھا خیر، اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ میں بات کو گھما پھرا کر نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں کہو، تم جو کہنا چاہتے ہو۔ میں وہ علم سیکھنا چاہتا ہوں جو تم مبارک کو سکھا رہے تھے۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ کرم دین نے صابر کی بات سن کر حیرانی سے دریافت کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مبارک کے چلہ کاٹنے والی بات ان دونوں کے علاوہ کسی تیسرے شخص کو معلوم نہ تھی۔ پھر صابر کو کیسے پتہ چل گیا؟ مبارک میرا جگری دوست ہے، اس کی کوئی بھی بات مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پھر بھلا یہ بات وہ مجھ سے کیسے چھپا سکتا تھا؟ اگر تم جانتے ہو تو یقیناً یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ میں جانتا ہوں، لیکن وہ بزدل تھا، اس لیے چلہ درمیان میں چھوڑا اور ڈر کر بھاگ کھڑا ہوا، اور اب اسی خوف کو سر پر سوار کیے ہوئے اپنے گھر میں بیٹھا ڈرتا رہتا ہے۔ کرم دین کو جس شخص کی تلاش تھی وہ خود چل کر اس کے پاس آ پہنچا تھا۔ اس کی تمام باتیں سن کر کرم دین کو پھر سے حوصلہ مل رہا تھا، لیکن اس بار وہ مبارک جیسے کسی ڈرپوک شخص کا انتخاب کرنا نہیں چاہتا تھا۔ صابر کی باتوں سے اسے کچھ تسلی ہو رہی تھی، مگر اتنا کافی نہیں تھا۔ اسے اپنی تسلی کے لیے صابر کو کسی امتحان سے گزارنا تھا۔ اگر وہ اس امتحان میں پورا اترتا تو پھر اسے اس کا چلہ کاٹنے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ تم کس سوچ میں پڑ گئے ہو؟ کرم دین کو خاموش پا کر صابر نے دریافت کیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کچھ تو ہے۔ دراصل میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بہادری کا چھوٹا سا امتحان لے لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔
کہیں یہ نہ ہو تم بھی مبارک کی طرح بھاگ کھڑے ہو جاؤ۔ میں ہر امتحان کے لیے تیار ہوں۔ اگر میں کامیاب ہو جاتا ہوں پھر تو تم مجھے وہ علم سکھا دو گے نا؟ ہاں، پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو پھر بتاؤ وہ کون سے امتحان ہیں؟ پرانے قبرستان کے آخری کونے میں جو نیم کا درخت ہے، تمہیں آدھی رات کو اس کے نیچے لکڑی کا کیل ٹھوک کر آنا ہوگا۔ بس اتنی سی بات ہے، صابر نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا۔ یہ اتنا بھی معمولی کام نہیں، وہاں کسی جن بھوت یا چڑیل سے بھی تمہاری ملاقات ہو سکتی ہے، انہیں بھی دیکھ لیں گے، وہ کھا نہیں جائیں گے۔ بس تم یہ بتاؤ یہ کام کب کرنا ہے؟ یہ کام چاند کی 14ویں تاریخ کو ہوگا، ابھی تمہارے پاس 3 دن باقی ہے، تب تک اچھی طرح سوچ لو۔ اگر پھر بھی تم اس امتحان کے لیے تیار رہو تو کیل لے کر میرے پاس آ جانا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب چاند کی 14ویں تاریخ کو ہی ملاقات ہوگی، صابر نے اٹھتے ہوئے بات کی۔ اسے اٹھتے ہوئے دیکھ کر کرم دین بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر نکلنے سے پہلے صابر نے گلی میں ادھر ادھر نظر دوڑائی، وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ پھر اسے چادر اچھی طرح سے لپیٹی اور وہاں سے نکل گیا۔ صابر کو رخصت کرنے کے بعد کرم دین واپس اپنی چارپائی پر آ لیٹا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی شخص خود بخود اس کے کام کے لیے چلا آئے گا، گویا کہ صابر کو ابھی ایک امتحان سے گزرنا تھا اور وہ آئندہ کا لاحلہ عمل اسی امتحان کے بعد ہی طے ہونا تھا۔ مگر کرم دین اس بات سے ہی مطمئن تھا کہ کوئی اور اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ کرم دین کے اگلے 3 دن ایک پل گن گن کر گزر رہے تھے۔ اس دوران صابر اس کے پاس آیا تھا اور نہ کہیں کرم دین سے اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ کرم دین جانتا تھا کہ اس نے صابر کو آدھی رات کا وقت دیا تھا، مگر پھر بھی وہ شام کو ہی کھانے سے فارغ ہو کر اس کے انتظار میں بیٹھ گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا، مگر اس کے باوجود جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کے دل میں خدشات پیدا ہوتے جا رہے تھے۔ بار بار کرم دین کی نظر دیوار پر لگی گھڑی کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ وقت مقررہ اپنی رفتار سے آگے بڑھتا جا رہا تھا، مگر کرم دین کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ گھڑی میں ضرور کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، اسی لیے تو اس کی سوئیاں آہستہ چل رہی تھی۔ وہ کبھی بیٹھ جاتا، کبھی لیٹ جاتا اور کبھی بے چین ہو کر صحن میں ٹہلنے لگ جاتا۔ دوبارہ وہ دروازہ کھول کر باہر گلی میں بھی جھانک آیا تھا اور دونوں بار اس سے مایوسی ہوئی تھی۔ صابر وعدے کا پکا نکلا۔ ادھر گھڑی نے 12 بجائے، ادھر اس نے دروازے پر دستک دی۔ دستک پر کرم دین دوڑ کر دروازے پر پہنچ گیا کہ اگر اس نے کنڈی کھولنے میں ذرا سی بھی دیر کر دی تو کہیں وہ واپس نہ لوٹ جائے۔ بہت دیر لگا دی تم نے؟ دروازہ کھلتے ہی کرم دین نے سوال کیا۔ تم نے خود ہی آدھی رات کو آنے کا کہا تھا، صابر نے آہستہ سے جواب دیا۔ اچھا، کیل لائے ہو؟ لایا ہوں جناب، لایا ہوں، یہ دیکھو میرے پاس ہے۔ صابر نے اپنے جسم پر لپٹی ہوئی چادر کو ہٹا کر ہاتھ میں پکڑا ہوا کیل دکھاتے ہوئے کہا۔ اور ہتھوڑی کہاں ہے؟ تم نے ہتھوڑی کا تو نہیں کہا تھا؟ خیر، ہتھوڑی کے بغیر بھی کام چلا لیں گے، وہاں سے کوئی نہ کوئی اینٹ روڑا مل ہی جائے گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ صابر نے سوال کیا۔ کرنا یہ ہے، میں خود تمہارے ساتھ قبرستان چلوں گا۔ تم بلا خوف و خطرہ مقررہ جگہ پر کیل ٹھوک کر واپس آ جانا، تو میں اپنے وعدے کے مطابق تمہیں وہ علم سکھا دوں گا۔ اور اگر تم ڈر کر نہ کام لوٹ آئے یا تمہارے چہرے پر خوف کی کوئی پرچھائی بھی دکھائی دی تو پھر تم خود سمجھدار ہو۔ تو پھر چلیں؟ تم یہیں ٹھہرو، میں اندر سے دروازے پر لگانے کے لیے تالا لے آؤں، پھر چلتے ہیں۔ کرم دین نے بات کی اور تالا لینے اندر چلا گیا۔ وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں تالا تھا اور اس نے چادر لپیٹ رکھی تھی۔ کرم دین نے تالا لگا کر چابی احتیاط سے جیب میں ڈال لی۔ پھر وہ دونوں قبرستان کی طرف چل پڑے۔ قبرستان وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ کسی گھر کے باہر بلب جل رہا تھا، مگر چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ روشن تھا، اس لیے انہیں چلنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں قبرستان پہنچ گئے تھے۔ راستے میں سے ہی کیل ٹھوکنے کے لیے صابر نے ایک اینٹ بھی اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں لے لی تھی۔ لو بھئی، میرا اور تمہارا ساتھ یہیں تک تھا، اب تم قبرستان کے اندر جاؤ اور وہاں کونے میں درخت کے نیچے ایک کیل ٹھوک کر آؤ، میں یہیں کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کرم دین نے قبرستان کے باہر رکتے ہوئے صابر سے کہا۔ صابر نے کرم دین کی بات تسلی سے سنی اور پھر کوئی بات کیے بغیر قبرستان میں چلا گیا۔ قبرستان کافی پرانا اور بہت بڑا تھا، اس میں کسی اور قبر کی گنجائش نہیں تھی، اسی لیے اب لوگ مردے کسی دوسرے قبرستان میں دفنانے لگے تھے۔ صابر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تسلی سے مقررہ جگہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کرم دین چاند کی چاندنی میں اسے جاتا ہوا بآسانی دیکھ رہا تھا۔
کچھ دور تک وہ اسے صاف دکھائی دیتا رہا، پھر جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا گیا اسے دیکھنا مشکل ہوتا گیا۔ پھر جب وہ کافی دور چلا گیا تو وہ اسے بالکل ہی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ صابر دل کو مضبوط کر کے مقررہ جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ قبرستان کی خاموشی اسے ڈرانے کے لیے کافی تھی، مگر کرم دین کے مطابق صابر کو عین درخت کے نیچے کیل ٹھوکنا تھا۔ اب تک چاند کی روشنی اسے راستہ دکھانے کے لیے کافی تھی، مگر درخت کے نیچے مکمل اندھیرا تھا۔ درخت اس قدر گھنا تھا کہ چاند کی روشنی اس کے نیچے نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ وہ درخت کے نیچے گھپ اندھیرے میں کھڑا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اندھیرے کے سوا اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر تک اندھیرے میں کھڑا رہنے سے اسے کسی سائے کی طرح کچھ دکھائی دینے لگا تھا، مگر ابھی بھی واضح طور پر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر بھی وہ درخت کے نیچے ایک مناسب جگہ دیکھ کر کیل ٹھوکنے لگا۔ اس نے کیل ٹھوکنے کے لیے اینٹ سے پہلی ہی ضرب لگائی تو درخت پر بیٹھے ہوئے پرندوں نے ڈر کر شور مچا دیا۔ اچانک پرندوں کے شور اور ان کے پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز سے صابر دہل گیا اور اس کا دل تیزی سے دھک دھک کرنے لگا۔ پرندوں نے ہلکا سا احتجاج کیا تھا، پھر خاموشی سے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تھے۔ صابر بھی تھوڑی دیر کے لیے خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ اسے یہ کام ختم کر کے واپس بھی جانا تھا جہاں کرم دین اس کا انتظار کر رہا تھا۔ صابر نے اپنی تمام قوتوں کو یکجا کیا اور ہمت کر کے پھر سے کیل ٹھوکنے لگا۔ پرندے پھڑپھڑاتے رہے، مگر اس نے کوئی پرواہ نہ کی اور اپنا کام مکمل کر کے اینٹ وہیں پھینک دی اور واپسی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے جلد از جلد اس شہر خاموشہ سے نکل آنا تھا۔ اسے اندھیرے کی وجہ سے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس کی چادر زمین پر لگ رہی تھی اور اس نے اسی میں کیل ٹھوک دیا تھا۔ وہ اٹھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے دبوچ کر پیچھے کھینچ لیا ہو۔ وہ ڈرا سہما ہوا تو پہلے ہی تھا۔ خوف اور دہشت نے اسے اس قدر جکڑا کہ وہ وہیں گر گیا اور اس کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ بھی نہ نکل سکی۔ کرم دین کا خیال تھا کہ صابر کام ختم کرتے ہی تھوڑی ہی دیر میں لوٹ آئے گا، لیکن وہ انتظار کرتا رہا مگر وہ نہ آیا۔ جب وہ انتظار کرتے ہوئے تھک گیا تو اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا اور گھر کی جانب چل پڑا۔ راستے میں بھی وہ یہ سوچ کر بار بار پلٹ کر دیکھتا رہا کہ شاید اب وہ اس کے پیچھے آ رہا ہو۔ وہ اسی کیفیت میں گھر پہنچ گیا تھا مگر صابر نہیں آیا تھا۔ صابر کے نہ آنے سے کرم دین کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھی۔ وہ قبرستان سے واپس آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا تھا، مگر اس کا ذہن مسلسل صابر میں ہی الجھا ہوا تھا۔ سوچتے ہوئے وہ خود کو بھی کوس رہا تھا کہ اگر وہ نہیں آیا تھا تو اسے قبرستان میں خود جا کر حالات کا جائزہ لینا چاہیے تھا، یا کم از کم اسے کچھ دیر اور انتظار کرنا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے اسے اپنا کام مکمل کرنے میں کچھ وقت لگ گیا ہو، اور جب وہ واپس آیا ہوگا تو اسے وہاں کھڑے نہ پا کر اسے کتنا برا لگا ہوگا۔ وہ چارپائی پر لیٹا دیر تک خود کو ہی برا بھلا کہتا رہا تھا، اس لیے جب اس کی آنکھ کھلی تو دھوپ نکل آئی تھی۔ سورج کی کرنیں کھڑکیوں اور دروازوں کے راستے کمرے میں داخل ہو کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی وہ پھر سے صابر کے متعلق سوچنے لگا تھا۔ وہ جلد از جلد صابر کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، اس لیے منہ ہاتھ دھویا اور دروازے پر تالا لگا کر باہر نکل گیا۔ کرم دین اکثر حلوہ پوری کا ناشتہ کیا کرتا تھا۔ اس روز وہ خاص طور پر پہلوان چنے والے کے پاس چلا گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ صابر بھی اکثر ناشتے کے لیے وہیں آیا کرتا تھا۔ اس نے نان چنے لیے اور ایک بینچ پر بیٹھ کر بے دلی سے کھانے لگا۔ اس کی نگاہیں مسلسل صابر کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کی نظر ہر آنے جانے والے پر تھی، مگر صابر کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ جس مقصد کے لیے وہاں آیا تھا وہ پورا نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے گھر کی راہ لے لی۔ واپسی پر صابر کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے متعلق معلوم کرے، لیکن ایسا کرنا کسی خطرے سے خالی نہ تھا، اس لیے وہ اس کے گھر کے سامنے رکے بغیر آگے بڑھ گیا۔ گلی کے کونے پر محلے کے کچھ افراد کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر کی جانب جا رہا تھا۔ ان کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے جان بوجھ کر آہستہ آہستہ قدم اٹھانا شروع کر دیے تاکہ وہ وہاں رکے بغیر بآسانی ان کی باتیں سن سکے۔ یہاں بھی کرم دین کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ ان کی گفتگو کا محور
ملکی سیاست تھی اور ان کی باتوں میں صابر کا کہیں کوئی ذکر نہیں تھا۔ وہ گھر لوٹ آیا تھا مگر صابر کے متعلق اسے کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ صابر کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ الجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ یہ سوچ کر پھر سے خود کو کوسنے لگا کہ کل رات اگر اس نے تھوڑا سا بھی دماغ سے کام لیا ہوتا تو جس الجھن کا شکار وہ اب ہے اس سے بچ جاتا۔ رات سے صبح سے دوپہر ہو گئی تھی مگر کرم دین صابر کے علاوہ کسی دوسری بات کے متعلق ذرا بھی نہیں سوچ پایا تھا۔ اسی پل مسجد کے ہونے والے اعلان نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ابھی اس نے اتنا ہی سنا تھا، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، کہ وہ اس قدر تیزی سے ایک جھٹکے کے ساتھ چارپائی سے اٹھ بیٹھا جیسے اس کے اندر کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ وہ فوراً کمرے سے نکل کر صحن میں آ کھڑا ہوا اور اپنے کان مسجد سے کیے جانے والے اعلان پر یوں لگا دیے جیسے وہ اعلان صرف اور صرف اسی کو سنانے کے لیے کیا جا رہا ہو۔ مسجد سے اعلان ہو رہا تھا جس میں کہا جا رہا تھا، ایک لڑکا جس کی عمر 20 سال ہے، اس کا نام صابر ہے، وہ رات سے گھر واپس نہیں آیا، جس کی وجہ سے اس کے والدین بہت پریشان ہیں۔ اگر اس بارے میں کسی کو خبر ہو تو وہ ان کے گھر اطلاع کر دے، اور اگر صابر خود یہ اعلان سن رہا ہو تو فوراً گھر پہنچ جائے۔ یہ اعلان کرم دین پر بجلی کی طرح گرا تھا اور اسے یہ سمجھنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگی تھی کہ یقیناً رات کو قبرستان میں اس کے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ گیا ہوگا، تبھی تو وہ رات سے اب تک گھر نہیں پہنچا تھا۔ پھر دل کو تسلی دینے کے لیے وہ خود ہی اپنے خیال کی نفی کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ رات کو قبرستان سے واپسی پر وہ کسی دوست کے یہاں چلا گیا ہو اور پھر رات کو اسی کے پاس ٹھہر گیا ہو۔ رات بھر دوست یار مل کر جاگتے رہے ہوں، اس لیے آنکھ نہ کھلی ہو اور وہ ابھی تک سو رہے ہو۔ پھر تھوڑے تھوڑے وقفے سے آس پاس کی دیگر مساجد سے بھی صابر کی گمشدگی کے متعلق اعلانات ہوتے رہے۔ ان اعلانات نے کرم دین کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ اسی ڈر نے اسے گھر میں قید رہنے پر اس قدر مجبور کر دیا تھا کہ اس نے دوپہر کا کھانا کھایا نہ رات کا کھانا کھانے کے لیے ہی گھر سے نکلا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی اس کے اندر کے خوف کو اس کے چہرے پر نہ پڑھ لے۔ وہ کچھ کھائے پیے بغیر ہی لیٹ گیا تھا۔ صابر کی سوچوں نے اسے اس قدر جکڑ رکھا تھا کہ اسے کسی کروٹ چین نہیں آ رہا تھا۔ ابھی تک وہ چلہ کاٹتے ہوئے مبارک کے ذہنی توازن کھو دینے کی دماغ سے پوری طرح جھٹک نہیں پایا تھا کہ اب صابر کی گمشدگی نے اس کی نیند اور بھوک اڑا کر رکھ دی تھی۔ رات بھر وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں سو پایا تھا۔ صبح ہو گئی تھی مگر پھر بھی وہ چارپائی پر لیٹا کروٹیں بدل رہا تھا۔ اس طرح چارپائی پر پڑے کب تک گزارا ہو سکتا تھا؟ یوں بھی صبح سے صابر کی گمشدگی کے اعلانات پھر سے کیے جانے لگے تھے۔ اسے گھر سے باہر نکل کر حالات کا جائزہ لینا تھا۔ یہ سوچ کر وہ گھر سے نکل پڑا اور بلا ارادہ ایک طرف کو چلنے لگا۔ گزرتے ہوئے راستے میں اسے جہاں کہیں 2-4 افراد کھڑے دکھائی دیتے وہیں صابر کے بارے میں ہی باتیں سنائی دیتی۔ دوپہر کا وقت تھا، کچھ لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ بیٹسمین نے اونچی شاٹ لگائی تھی۔ کیچ پکڑتے ہوئے ایک لڑکے کی نظر آسمان کی طرف اٹھی تو اسے ایک کٹی ہوئی پتنگ دکھائی دی۔ اس نے گیند وہیں چھوڑا اور اس طرف دوڑ لگا دی جہاں پتنگ تیزی سے زمین کی طرف آ رہی تھی۔ جب دوسرے لڑکوں کی نظر بھی پتنگ پر پڑی تو وہ بھی کھیل چھوڑ کر پتنگ کے پیچھے دوڑ پڑے۔ اب سب لڑکوں کی نظریں پتنگ پر جمی ہوئی تھی۔ دونوں ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے تھے اور جس طرف کو پتنگ جا رہی تھی اسی طرف دوڑے چلے جا رہے تھے۔ کٹی ہوئی پتنگ قبرستان کے اوپر پہنچ گئی تھی۔ کچھ لڑکے قبروں کو پھلانگتے ہوئے اور کچھ قبروں کو رونتے ہوئے کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر پتنگ پکڑنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں تھے۔ اچانک پتنگ نے ایک جھول کھائی اور قبرستان کے کونے والے درخت میں اٹک گئی۔ جو لڑکا سب سے آگے تھا اس نے چھلانگ لگا کر پتنگ کے ساتھ آنے والی ڈور کا سرا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ آگے پیچھے تمام لڑکے پتنگ کے پیچھے بھاگتے ہوئے درخت کے نیچے آ کھڑے ہوئے تھے اور درخت سے پتنگ اتارنے کے لیے اپنے اپنے مشورے دے رہے تھے۔ اتنے میں انہی میں سے ایک لڑکے نے پتھر اٹھایا اور پتنگ پر دے مارا، جس کی وجہ سے پتنگ پھٹ گئی اور سارا کھیل ہی ختم ہو گیا۔ یہاں کتنی بدبو آ رہی ہے؟ پتنگ سے توجہ ہٹنے کے بعد ایک لڑکے نے بدبو کا احساس ہونے پر کہا۔ ابھی تک وہاں کھڑے کسی بھی لڑکے کو کوئی بدبو محسوس نہیں ہوئی تھی کیونکہ ان سب کا دل و دماغ پتنگ پکڑنے پر مرکوز تھا۔ جب ایک لڑکے نے بدبو کا احساس دلایا تو سب نے بدبو سے بچنے کے لیے اپنے اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیا۔ مگر یہ بدبو ہے کس چیز کی؟
ایک اور لڑکے نے سوال کیا، اس بچے کی بات سن کر یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ وہ بدبو کہاں سے آ رہی تھی۔ سب لڑکے ادھر ادھر جائزہ لینے لگے۔ وہ دیکھو، کسی کی لاش پڑی ہے، لگتا ہے یہ بدبو بھی وہیں سے آ رہی ہے۔ ایک لڑکے نے ایک طرف اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے توجہ دلائی۔ مجھے تو یہاں سے خوف آنے لگا ہے، میں تو جا رہا ہوں، ایک لڑکے نے صاف فیصلہ سنا دیا۔ ہاں یار، ہم بھی چلتے ہیں، قبرستان میں لاش دیکھ کر مجھے تو عجیب سی وحشت ہونے لگی ہے، چلو چلو چلتے ہیں، ایک اور لڑکے نے بھی بات کی۔ اور پھر وہ سب کے سب جس طرح سے ایک دوسرے کے پیچھے وہاں آئے تھے اسی طرح واپس چل پڑے۔ بہت سے لڑکوں نے ایک ساتھ لاش دیکھی تھی، اس لیے یہ بات زیادہ دیر تک چھپی نہ رہ سکی اور تھوڑی ہی دیر میں لاش کے متعلق سرگوشیاں ہونے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد یہ خبر صابر کے گھر والوں تک پہنچ گئی۔ ابھی تک کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ قبرستان میں پڑی ہوئی لاش کس کی تھی۔ لاش کے متعلق سنتے ہی صابر کی ماں نے رونا شروع کر دیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنی چھاتی پیٹتے ہوئے بین کرنے لگی۔ صابر کے باپ اور بھائی نے محلے کے چند معززین کو ساتھ لیا اور لاش کی شناخت کرنے قبرستان پہنچ گئے۔ لڑکوں کی نشاندہی پر جب وہ لوگ اس کونے میں پہنچے جہاں لاش پڑی ہوئی تھی تو وہاں تعفن پھیلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہاں کھڑا ہونا محال تھا۔ کئی روز تک لاش اسی طرح پڑی رہنے سے اس میں ہوا بھر جانے سے پھول گئی تھی اور چہرہ بری طرح مسخ ہو گیا تھا۔ کپڑوں کی وجہ سے لاش کو پہچاننے میں کوئی زیادہ دشواری نہیں ہوئی تھی۔ وہ صابر کی ہی لاش تھی، جسے اٹھا کر چارپائی پر ڈالنے لگے تھے تو چادر کیل میں ٹھکی ہونے کی وجہ سے کھنچ گئی، جسے پھاڑ کر نکالا گیا۔ کچھ محلے داروں نے پولیس کو اطلاع دینے کا مشورہ دیا تھا، مگر صابر کے اہل خانہ لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے اور چیر پھاڑ کے ڈر سے ایسا نہیں چاہتے تھے۔ مرنے والا تو مر چکا تھا، ان کی کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، پولیس کو اطلاع دینے سے بھی کچھ حاصل نہ ہونے والا تھا۔ اس کے باوجود قانونی کارروائی پوری کرنا بھی ضروری تھا، اس لیے صابر کے قتل کی رپورٹ پولیس کو کر دی گئی۔ پولیس لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جانا چاہتی تھی، جبکہ صابر کے والدین اور اہل خانہ ایسا نہیں چاہتے تھے، اس لیے کچھ دے دلا کر پولیس کو ایسا نہ کرنے دیا اور لاش کو غسل دے کر خاموشی سے دفنا دیا گیا۔ کسی اور کا جنازہ ہوتا تو شاید کرم دین شرکت نہ کرتا، لیکن صابر کے جنازے میں شرکت کے لیے وہ خصوصی طور پر پہنچا تھا تاکہ جان سکے کہ صابر کی موت میں کسی بھی حوالے سے کہیں اس کا نام تو نہیں لیا جا رہا۔ صابر کے والدین اس بات سے پریشان تھے کہ وہ قبرستان کے اس کونے میں کیا کرنے کے لیے گیا تھا، اور اگر وہ خود نہیں پہنچا تھا تو اسے وہاں کون لے گیا تھا۔ کرم دین چارپائی پر لیٹا گزرے ہوئے وقت کو کھلی آنکھوں سے کسی خواب کی طرح دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کی زندگی کسی کتاب کی طرح اس کے سامنے تھی، جس کا کبھی کوئی باب کھل جاتا اور کبھی کوئی دوسرا باب کھل کر اس کے سامنے آ جاتا۔ کچھ باب ایسے بھی کھل کر اس کے سامنے آ جاتے تھے جنہیں وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ چاہتا بھی تو انہیں اس کتاب سے پھاڑ کر پھینک نہیں سکتا تھا، کیونکہ ان صفحات کے بغیر اس کی زندگی کی کتاب ادھوری اور نامکمل تھی۔ انہی صفحات میں کچھ ایسے بھی تھے جنہیں پڑھ کر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، گویا کہ وہ صفحات اس کی آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب بن رہے تھے، مگر پھر بھی وہ انہیں پلٹنا نہیں چاہتا تھا۔ مگر ایسا اس کے بس میں نہیں تھا، کیونکہ صفحات تو خود بخود پلٹتے جا رہے تھے۔ وہ ایک ایسے سحر میں گرفتار تھا جس سے نکلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ کبھی ماں کی سسکیاں، کبھی بیوی کی سرگوشیاں اور کبھی ان کی نصیحتیں اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی، جس کی آواز کرم دین کے کانوں میں بھی پڑی تھی، مگر وہ اسے بھی کانوں میں پڑنے والی دوسری آوازوں کا حصہ سمجھا تھا۔ کچھ دیر تک دروازہ کھلنے کا انتظار کیا گیا، مگر جب کسی نے دروازہ نہ کھولا تو پھر سے دستک دی گئی۔ اس بار ہونے والی دستک کرم دین نے سن لی تھی، مگر وہ پھر سے اسے اپنا وہم ہی سمجھا تھا، کیونکہ ایک مدت سے کسی نے بھی اس کے دروازے پر دستک نہیں دی تھی۔ وہ اس بات سے پوری طرح آگاہ تھا کہ اس کے آس پاس کے سبھی لوگوں نے اس سے میل جول بھی ختم کر رکھا تھا، اور اسی بائیکاٹ کی وجہ سے ہی کبھی کوئی بھولے سے بھی اسے ملنے بھی نہیں آتا تھا۔ مگر دروازے پر ہونے والی مسلسل دستک اسے یقین کرنا پڑا کہ واقعی وہ دستک اسی کے دروازے پر ہو رہی ہے۔ زندگی کی جو کتاب وہ کھولے بیٹھا تھا وہ خود ہی بند ہو گئی تھی۔ وہ چارپائی سے اٹھا اور بے یقینی کے عالم میں دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔
اسے دروازہ کھولنے میں کافی دیر ہو گئی تھی، اس لیے دروازے پر دستک دینے والا اب دروازے کو پیٹنے لگا تھا اور دستک نے باقاعدہ شور کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی دروازہ ہی توڑ ڈالتا، اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ جی فرمائیے، سادہ سی شلوار قمیض پہنے دروازے پر کھڑے درمیانی عمر کے اجنبی شخص کو دیکھ کر کرمدین نے سوال کیا۔ وہ شخص جو دروازے کے پاس کھڑا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات سے بھی پتہ چل رہا تھا کہ وہ بھی کرمدین کو نہیں پہچانتا تھا۔ اسے خاموش پا کر کرمدین کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا تھا کہ اس شخص کو کہیں اور جانا تھا، مگر وہ غلطی سے اس کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ تم کرمدین ہو؟ ہاں، وہ لوگ تم سے ملنا چاہتے ہیں، اس اجنبی شخص نے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس شخص کے اشارہ کرنے پر کرمدین نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کے گھر کے سامنے ہی 3 گاڑیاں کھڑی تھیں، جن میں سے جو اشخاص نکل کر اس کی طرف بڑھ رہے تھے اس نے پہلی ہی نظر میں انہیں پہچان لیا تھا۔ گویا کہ وہ بہت سالوں بعد وہاں آئے تھے، مگر وہ انہیں کیسے بھول سکتا تھا؟ اس نے زندگی کے بہت سے سال ان کے ساتھ مل کر بھی گزارے تھے، ایک عرصہ تک ہر دھوپ چھاؤں میں وہ اکٹھے رہے تھے اور زندگی کے بہت سے دکھ سکھ ایک ساتھ دیکھے تھے۔ کیسے ہو کرمدین؟ ان تینوں نے ہی باری باری رسمی طور پر ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ ہاتھ ملاتے وقت ان میں سے کسی نے بھی کسی گرم جوشی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ جب بھی کوئی بڑا آدمی اپنے سے کسی چھوٹے آدمی سے ملتا ہے تو اس کے رویے میں ایسی ہی سرد مہری ہوا کرتی ہے، مگر وہ تو اس کے بھائی تھے جنہوں نے ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا تھا، پھر وہ کیوں غیروں کی طرح مل رہے تھے؟ کیا دولت بھائیوں کو بھائیوں سے اس قدر دور کر دیتی ہے کہ وہ سالوں بعد بھی ملے تو یوں لگے جیسے ان میں کوئی تعلق، کوئی رشتہ ہی نہ ہو؟ کرمدین سوچنے لگا۔ ابھی وہ اور بھی نہ جانے کیا کچھ سوچتا، مگر اس کا تسلسل اس وقت ٹوٹ گیا جب اس کے تینوں بھائی اس سے ٹکراتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ دروازے پر دستک دینے والا اجنبی شخص بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا تھا۔ کرمدین کے تینوں بھائی گھر کو کچھ اس انداز سے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی بیوپاری کسی چیز کا سودا کرنے سے پہلے اس کا اچھی طرح جائزہ لے رہا ہو۔ کرمدین بھی ان کے ساتھ ساتھ صحن میں آ کھڑا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اگر وہ اسے ملنے آئے تھے تو وہ اس سے بات کیوں نہیں کر رہے تھے؟ وہ گھر ان کا دیکھا بھالا تھا، اسی گھر میں انہوں نے اپنا بچپن اور جوانی گزاری تھی، پھر اس طرح اسی گھر کو وہ عجیب عجیب زاویوں سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ پھر اس کے بڑے بھائی راحت کے ایک ہی جملے نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا۔ راحت کہہ رہا تھا، تم بہت سال رہ لیے یہاں، اب اس گھر کو تقسیم ہونا چاہیے۔ بھائی کی بات سن کر وہ کہہ دینا چاہتا تھا، اچھا تو تم اس گندی بستی میں بھائی سے ملنے نہیں، اس گھر کا بٹوارا کرنے آئے ہو؟ وہ سوچتا رہا مگر کچھ کہہ نہ سکا۔ ہمیں بھی پیسوں کی ضرورت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ چاروں مل کر اپنا اپنا حصہ بانٹ لیں۔ ریاض نے بھی اپنا مدعا بیان کیا۔ کرمدین اب تک خاموشی سے گردن جھکائے کھڑا تھا۔ اسے زندگی میں کبھی اتنا حوصلہ نہیں ہوا تھا کہ وہ کسی بھی معاملے میں بڑے بھائیوں کے سامنے زبان کھولے، مگر جائیداد بانٹنے کی بات جیسے کسی تیر کی طرح اس کے دل پر لگی اور اسے زخمی کر گئی۔ وہ انہی زخموں کے درد کی شدت سے چیخ اٹھا، آج تم تینوں ہی جائیداد تو بانٹنے آ گئے ہو، کاش کبھی میرے ساتھ دکھ بانٹنے بھی آ گئے ہوتے۔ میں تم سب کے حصے کے دکھ اکیلا ہی سہتا چلا آیا ہوں۔ ان دکھوں، مصیبتوں اور تکلیفوں میں تم تینوں کا بھی اتنا ہی حصہ تھا جتنا میرا، پھر وہ بانٹنے کیوں نہیں آئے؟ کرمدین نے بھائیوں سے شکوے کے طور پر بات کی تھی، مگر وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ شاید وہ اس گھر میں سے ان کا حصہ دینے سے انکار کر رہا ہے، اس لیے راحت فوراً بول پڑا، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر گھر میں ہم تینوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا، اس گھر میں ہم تینوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا، تم اس گھر کے اکیلے وارث نہیں ہو۔ یہ میں نے کب کہا کہ اس گھر کا میں تمہارا کوئی حصہ، اس گھر میں تمہارا کوئی حصہ نہیں؟ میں تو تمہیں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بھائی صرف جائیداد میں ہی کیوں حصہ داری کا دعویٰ کرنے آ جاتے ہیں۔ کرمدین اور بھی کچھ کہنا چاہتا تھا کہ شفیق نے اس کی بات کاٹ دی۔ اگر تم نے ماں کو کچھ سالوں تک اکیلے سنبھالا ہے تو اتنے سالوں تک اس گھر میں بھی تو تم اکیلے ہی مالک بنے بیٹھے رہے ہو۔ اگر ہم ان سالوں کے کرائے کا ہی حساب کرنے بیٹھ جائیں تو وہ لاکھوں میں ہوگا۔ ہم تو اسے کرائے کا بھی تم سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے حصے میں شفٹ ہو جاؤ تاکہ ہم تینوں اپنا حصہ فروخت کر کے آپس میں رقم بانٹ لیں۔ ہم اپنے ساتھ مستری بھی لے آئے ہیں تاکہ دیوار بنانے کے لیے پیمائش کی جا سکے۔
مجھے اس گھر میں سے کچھ نہیں چاہیے، کرم دین کہہ رہا تھا۔ میرے بیوی بچے بھی نہیں، میں اکیلا ہوں، کہیں بھی رہ لوں گا، میرا حصہ بھی تم تینوں ہی آپس میں بانٹ لو۔ کرم دین کی بات سن کر راحت، شفیق اور ریاض تینوں ہی کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ پھر بھی راحت بول پڑا، ہم اتنے بھی ظالم نہیں ہیں، تمہیں تمہارا حق پورا ملے گا۔ پھر مستری کی طرف رخ کرتے ہوئے بولا، تم اچھی طرح پیمائش کر لو اور نشان لگا دو کہ دیوار کہاں بنے گی، اور کل ہی سے دیوار بنانے کا کام شروع کر دو تاکہ ہم جتنی جلدی ہو سکے اس کام سے فارغ ہو جائے۔ راحت کی بات سن کر کرم دین نے نظر جھکا دی اور خاموشی سے ایک طرف دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کرم دین کے پاس کچھ بھی نہیں رہا تھا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ دولت اور نہ عزت۔ وہ سب کچھ جو اس کے پاس تھا چھن چکا تھا۔ ان سب سے بڑھ کر جو بوجھ وہ اٹھائے پھر رہا تھا، وہ کسی پل اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ اسے کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آج جا کر اس کے پاس بابا سائی نجات دھندہ کی شکل میں دکھائی دیتے تھے، مگر انہوں نے بھی جو حل بتایا تھا اس میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو پائی تھی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آخر کیا ہوگا کرم دین کا۔ کیا کرم دین کبھی اس بوجھ سے آزاد ہو پائے گا؟ کیا کرم دین اپنی زندگی میں کبھی اپنی خوشیوں کو دوبارہ پا سکے گا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔